الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ عبسہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 12 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت 13 سے آغاز کیا جائے گا، اور آیت نمبر 13 چونکہ گزشتہ لیکچر کی آخری دو آیات سے ریلیونٹ ہے، اس لیے ہم پہلے ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ، مراد کیا ہے؟ قرآن کریم۔ فمن شاء ذکرہ، قرآن کتاب نصیحت، کتاب ہدایت ہے، تو جو چاہے اپنی استطاعت کے مطابق اس سے ہدایت اخذ کرے، حاصل کرے۔ اور پھر قرآن کریم سے متعلق ہی آیت نمبر 13 میں ذکر ہے فی صحف مکرمہ، یعنی یہ قرآن ایسے صحیفوں میں ہے جو باعزت ہیں۔ کون سے صحیفے؟ اس حوالے سے سورۃ البروج میں آیا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ تو قرآن ہے بہت عزت والا، لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ اس حوالے سے قرآن کریم میں سورۃ الواقعہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یقیناً یہ بہت عزت والا قرآن ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ اگر ہم ان تمام آیات پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ لوح محفوظ کے قرآن کریم میں بہت سے نام ہیں۔ کبھی صحف مکرمہ کہا گیا، کبھی ام الکتاب، کبھی کتاب مکنون، اور کبھی اٹسلف اصل نام لوح محفوظ بھی ذکر ہے، یعنی یہ ایک خاص مقام ہے، اور یہاں پر اصل کتاب یعنی قرآن مجید موجود ہے، اور یہ اس عظیم نوعیت کا مقام ہے کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر جہاں قرآن اور اس کی تعظیم کا ذکر ہوا، وہاں اس مقام کا بھی ہوا جہاں پر قرآن موجود ہے۔ پھر ذکر ہوتا ہے مرفوعۃ مطہرہ، بلند و بالا نہایت پاک، بأیدی سفرہ، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو بڑے معزز اور نیک ہیں۔ اب قرآن کریم میں سورۃ الواقعہ میں ہم نے ان فرشتوں سے ریلیونٹ بھی پڑھا، لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو نہیں سکتے مگر وہی جو بالکل پاک ہیں۔ یعنی مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کا مقام بہت بلند ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن مجید کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان لوگوں سے معاملہ کیجیے۔ جو شخص قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ ان کے مقابلے میں آپ زیادہ توجہ ان لوگوں پر دیجیے جو ہدایت کی تلاش میں آپ کے پاس خود چل کے آتے ہیں۔ یعنی ان آیات کی تفاسیر کو اگر ہم سورۃ عبسہ کے آغاز سے ریلیٹ کریں تو ہمیں بات بخوبی سمجھ آ سکتی ہے۔ پھر ذکر ہوتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان، یہ کس قدر ناشکرا ہے۔ من اجل شیء خلقہ، ذرا سوچئے کہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور کیا چیز ہے؟ یعنی ناشکری کی انتہا ہے۔ اسی ناشکری کی وجہ سے انسان خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور غور تو کرے کہ کس چیز سے تخلیق کیا گیا۔ من نطفہ، ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، اس نے اسے پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ اب یہ مقرر اندازے سے مراد کیا ہے؟ انسان کی حیت اور تخلیق میں جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ بھی، اور یہ بھی کہ اس کی جو جسمانی حالت ہے اس کو کس طرح سے متوازن کیا گیا، یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی حکمت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے ثم السبیل یسرہ، پھر آسان کر دیا اس پر راستہ۔ یعنی اول تو یہ کہ اللہ نے انسان کا دنیا میں آنا آسان کر دیا، اس کی پیدائش، یعنی ایک تھوڑا سا بھی عنصر انسان کے جسم میں ہونا، کوئی دھاگا ہے، کوئی لوہے کا پیس ہے، کوئی چیز بچہ نگل گیا، یا کوئی کسی خاتون کے جسم میں کچھ بھی ہے، وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کی باڈی میں ایک طرح سے نقصانات پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے لیے وہ باعث اذیت ہوتا ہے۔ لیکن ایک خاتون اپنے اندر 2، 3، 4 پاؤنڈ کا بچہ لے کر چلتی پھرتی، اٹھتی بیٹھتی ہے، اور اس سے اس کے جسم کے توازن میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا، یعنی انسان کے اندر ایک بوجھ ہے،
اور اس بوجھ کے ساتھ وہ اس کے لیے زندگی آسان ہے، یعنی پاسبلٹی ہے، ورنہ ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز بھی باڈی کے اندر ہو تو وہ زحمت اور تکلیف دیتی۔ پھر یہ کہ انسان کا دنیا میں آنے کا پروسیس اللہ نے اس قدر آسان کر دیا کہ ہمارے لیے یقیناً یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے قدرت کی اور اللہ کی حکمت کاملہ کی۔ بلکہ جب ہم زیرو جاندار کو دیکھتے ہیں، جس طرح کے ہمارے سامنے جانور ہیں، تو ان کی پیدائش کا سلسلہ بھی کہ اسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کچھ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ جیسے ایک انڈا ہے وہ بے جان ہے، اور کس طرح سے اس کے لیے اللہ کس طرح سے اس کے اندر ایک چوزا یا ایک چڑیا کا اگر وہ انڈا ہے یا بطخ کا ہے تو کس طرح سے ایک اندر سے جانور نکل آتا ہے، پرندہ نکل آتا ہے، تو یقیناً اس کی قدرت کی یہ نشانی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اگر انسان کا خاص ذکر ہے نا، اس لائحہ عمل سے ہم دیکھیں تو اللہ نے انسان کو دنیا میں ایسا ماحول بھی فراہم کیا اور ایسی سہولیات سے نوازا جس کی وجہ سے انسان کے لیے دنیا میں ایگزسٹ کرنا، یعنی زمین پہ اگر ہم موجود ہیں تو ہمارا یہاں رہنا کس قدر آسان ہے۔ فورس آف گریوٹی ہمیں دی، اسپیس پہ یہ نہیں ہے، ایگزسٹنس وہاں پر اسپیشل ڈریسز کے بغیر جو سائنسدان جاتے ہیں اس کے علاوہ وہاں ممکن نہیں ہے۔ آکسیجن وہاں نہیں ہے، یہاں پر حسب ضرورت آکسیجن ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ یہاں موسم ہے، یہاں سورج ہے، یہاں چاند ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے۔ تو انسان کے لیے دنیا میں زندگی بسر کرنا بہت آسان ہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین اگاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش یعنی ماں کے پیٹ سے انسان کے دنیا میں آنے کا رستہ بھی آسان کر دیا۔ یعنی بظاہر یہ عمل انتہائی پیچیدہ اور مشکل مرحلہ ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے آسان ہو گیا۔ دوسرا، پیدائش کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ بھی انسان کے لیے آسان کر دی گئی۔ اور اس کی ایک بہت بڑی جس چیز پر میں غور کرتی ہوں وہ نشانی یہ ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ماں کا دودھ کیسے پینا ہے۔ حالانکہ ایک بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے وہ بالکل ہی بلینک ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر فیڈر دیں گے، اس کو ماں اپنا دودھ دے گی، اس کو کون گائیڈ کر رہا ہے؟ یہ کس نے اس کو گائیڈ کیا کہ وہ ایسے اندر کو زور لگائے گا اور وہ اپنے طرف دودھ کھینچ سکتا ہے، ایسے اس کا پیٹ بھرے گا؟ تو یقیناً یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یعنی اللہ ہی ہے سکھانے والا، ورنہ اس بلینک بچے کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ ایون ہمیں کسی کو بھی یاد نہیں ہے اپنی پیدائش، کسی کو یاد بھی نہیں رہتی، لیکن یہ کہ اس کے پہلے رزق کا جو دنیاوی آغاز ہے، ویسے تو ممتا کے ہاں اس کو پہلے سے ہی رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے، ماں جو کھاتی ہے، لیکن دنیا میں آتے ہی اس کے رزق کا جو بندوبست ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ پھر ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس پر موت وارد کی اور اسے قبر میں داخل کر دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ یعنی انسانیت کی تخلیق، پھر اس کی زندگی سے متعلق اللہ نے ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس کے لیے انسان کو دوبارہ اٹھانا کیسے مشکل ہے۔ اگر انسان اپنی تخلیق کے مرحلے پر ہی غور کرے تو اس کے لیے زندگی جو مرنے کے بعد کی ہے اس کو اس کا عقیدہ رکھنا اس کے لیے مشکل یا ناممکن نہیں ہوگا، اور وہ انکار نہیں کر پائے گا اگر وہ اپنی پہلی تخلیق پر غور کر لے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کلا لما یقض ما امرہ، نہیں، اس نے تاحال وہ بات پوری نہیں کی جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ ہماری ناشکری کا اور یہ ہماری جو نافرمانیاں ہیں نا ان کا ذکر ہے۔ ریکوائرڈ کیا تھا، بنے کیا، لیول کیا دیا تھا، کس لیول پہ آ کے گرے ہو، اس کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ التین میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ التین کے اندر کہ انسان کو ہم نے بہترین ساخت پہ پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر ذکر ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ اکبر! اب یہاں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ذکر ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان ذرا اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے۔ اگر اللہ کی قدرت کے بارے میں ذرا سا بھی تردد بچا ہے، اپنی غذا پر ہی غور کر لو۔ اللہ نے اسے پیدا کرنے کے بعد کس کس انداز میں اس کی غذا کا بھی انتظام کیا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے۔ یعنی زمین پھٹتی ہے، اس میں سے کونپلیں برآمد ہوتی ہیں، رفتہ رفتہ پورے درخت کی ایک نوعیت اختیار کی جاتی ہے، ایک پوری بیل بن جاتی ہے، اور اس میں پھل یا سبزیاں ہم دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔
اور پھر پودے کی مختلف صورتیں، قد و قامت، ہر سبزی ہر پھل کا ڈفرینٹ لیول، ڈفرینٹ قد و قامت، ڈفرینٹ ذائقے، افادیت۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اب زمین کو شق کرنے کی بات ہوئی اور پھر ذکر ہوا کہ جب زمین پھٹتی ہے تو کیا ہوا، ہم نے اگا دیے اس میں اناج، وعنبا وقضبا، اور انگور اور مختلف ترکاریاں، وزیتون ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں، وحدائق غلبا، اور بڑے گنے باغات، وفاکہۃ وابا، اور میوے اور چارہ۔ یہاں پر جو فواکہ لفظ ہے اس سے مراد تو میوے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ ابن ہے یہ عربی اصطلاح میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ صحابہ اکرام نے ہی اس کو عربک ڈکٹیشن کے اعتبار سے تفسیر میں شامل کیا اس لفظ کو۔ متاعا لکم ولانعامکم، ضرورت کا سامان تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی، ضرورت کا سامان تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی ہیں۔ اس کے بعد آگے ذکر آتا ہے، اب اللہ نے دنیاوی نعمتوں کا ذکر تو کیا، اس کے بعد قیامت کا ذکر ہوا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ آ جائے گی کان پھوڑنے والی، یعنی اتنی تیز آواز، جب قیامت برپا کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس آواز کو یہاں پر اللہ نے فرمایا جب وہ کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، اور دوسرے مقام پر ذکر ہے سورۃ النازعات میں ہم نے پڑھا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب وہ بڑا ہنگامہ آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ دیکھیں قرآن کریم میں صاحبہ بیوی کے لیے استعمال ہوا، یعنی ہمیشہ کی ساتھی، ہمیشہ ساتھ رہنے والی۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا جس کا منظر یہاں پر ذکر ہے، اپنے ہر رشتے سے انسان بھاگے گا، بیٹے کے جس کا چاہ جس کا مان دنیا میں سب کو ہوتا ہے، طاقت کی نشانی سمجھے جاتے ہیں، اور یہ کہ بڑھاپے کا ساتھ بنیں گے، سارا کچھ دنیا میں تو بڑے قیمتی ہیں یہ رشتے، ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، اور اس دن سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے ہر ایک سے، یعنی ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ نفسا نفسی کی کیفیت ہے، یعنی انسان کو اپنی پریشانی کی وجہ سے اپنے عزیز ترین رشتوں سمیت کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم اس چیز پر غور کریں نا، ہم کسی کے کہنے پہ بڑے آسانی سے بھٹکتے ہیں، بہکتے ہیں، دوست نے یہ کام کا کہا، دوست کے کہنے پہ میں ایسا لائف سٹائل اڈاپٹ کیا، میرے گھر والوں نے کہا تھا کہ پردہ نہ کرو، میرے گھر والوں نے کہا تھا داڑھی نہ رکھو، یعنی ہم بہت سے ایسے کام ان رشتوں کے لیے کرتے ہیں نا، تو قیامت کا جب منظر ہوگا تو ان کو آپ کی پرواہ نہیں ہوگی۔ سیم لائک دیس، کچھ کام ہم برے انہی رشتوں کی محبت میں کرتے ہیں، ان کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی اگر ذمہ داری کی بات کریں تو ایک انسان حرام کمانے کی طرف تب چلتا ہے جب اس کا حلال میں گزارا ہو نہ رہا ہو، اور گزارا ہونا اس کے لیے تو پاسبل ہوتا ہے، لیکن اس کے گھر والے اس کو پرسیو کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بہت کم ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ تو آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کے لیے کون سے ایسے کام اپنائے ہوئے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں، ہمیں ان کو یقیناً ضرور چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقی فلاح وہی ہے جو اللہ کے رستے میں ہو۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوئے خوش و خرم ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ترہقھا قترہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہوں گے وہ کافر اور فاجر لوگ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے نفس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو فالو ہی نہیں کرتے تھے، یہ ان کا انجام ہے۔ تو آج ہمیں ان آیات پر غور کرتے ہوئے
اس چیز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں لائی کرتے ہیں اور ہم نے اپنے لائف سٹائل کو کس طرح سے رکھا ہوا ہے. کیا آخرت میں ہم اس لائف سٹائل سے فلاح پا سکتے ہیں؟ ضرور سوچیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ہماری سورہ مکمل ہوتی ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.